دبئی میں غیر ملکیوں کی 400 ارب ڈالرز کی جائیدادوں کا انکشاف۔ جائیدادیں خریدنے والے غیر ملکیوں میں پاکستانیوں کا دوسرا نمبر۔ پراپرٹی لیکس کے مطابق 17,000 پاکستانیوں نے 23,000 جائیدادیں خرید رکھی ہیں۔ پاکستانیوں کی ملکی جائیدادوں کی مالیت 11 ارب ڈالر سے زائد ہے۔ فہرست میں تینوں بڑی جماعتوں کے سیاستدانوں، سابق بیوروکریٹس اور سفارتکاروں کے نام بھی شامل ہیں۔ موجودہ حکومت میں اہم عہدوں پر بیٹھے بڑے بڑے نام بھی پراپرٹی لیکس میں شامل۔ صدر پاکستان آصف علی زرداری کے تینوں بچوں کی دبئی میں جائیدادیں، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی اہلیہ، سندھ کے وزیر شرجیل انعام میمن، سینیٹر فیصل وابڈا کے نام نمایاں موقف بھی سامنے آ گیا۔ پی پی رہنما شیری رحمان کہتی ہیں بلاول بھٹو اور آصفہ بھٹو کے تمام ملکی اور غیر ملکی اثاثے الیکشن کمیشن اور ایف بی آر میں ڈکلیئرڈ ہیں۔ شرجیل انعام میمن کا کہنا ہے ان کے تمام اثاثے عوام کے علم میں ہیں۔ محسن نقوی کہتے ہیں ان کی اہلیہ کے نام دبئی کی جائیداد باقاعدہ ڈکلیئرڈ اور ٹیکس گوشواروں میں ظاہر ہے۔ فیصل وابڈا نے پراپرٹی لیکس کو محض پروپیگنڈا مہم قرار دے دیا۔ تحریک انصاف سے جڑی کئی شخصیات کی بھی دبئی میں جائیدادیں۔ سابق صدر عارف الوی کی بہو شیر افضل مروت، فرحت شہزادی کا نام بھی پراپرٹی لیکس میں موجود۔ عارف الوی کے بیٹے عواب الوی کہتے ہیں کہ جائیداد اہلیہ کو وراثت میں ملی جو ڈکلیئرڈ ہے۔ شیر افضل مروت کا کہنا ہے وہ دبئی میں اپارٹمنٹ کے مالک ہیں جو 6 سال سے ڈکلیئرڈ ہے۔ سابق وزیر اعظم شوکت عزیز اور حسین نواز بھی دبئی میں جائیداد کے مالک ہیں۔ 2009 سے 1 بیڈ روم اپارٹمنٹ سربراہ بی این پی مینگل کی ملکیت ہے جو 2013 سے کرائے پر دیا گیا ہے۔ 2020 میں اختر مینگل نے گوشواروں میں بتایا تھا یہ اپارٹمنٹ انہیں تحفے میں ملا ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان ثناء اللہ زہری اور ان کی فیملی کئی جائیدادوں کی مالک ہے۔ برج خلیفہ کے علاقے میں 2 اپارٹمنٹس بھی شامل ہیں۔ مذکورہ شخصیات کا کہنا ہے دبئی میں جائیداد ہونا کوئی جرم نہیں۔ پنجاب حکومت کا ہتک عزت کا نیا قانون لانے کا اعلان۔ وزیر اطلاعات اسما بخاری نے نیوز کانفرنس میں کہا نئے قانون کے تحت نوٹس کے بعد ٹائم لائن شروع ہو جائے گا، ایک ہی پیشی پر ایکشن اور نوٹس جاری ہوگا۔ ہتک عزت کا نیا قانون سوشل میڈیا پر بھی لاگو ہوگا۔ ٹریبیونل الزام لگانے والے کو 21 دن کی مہلت دے گا۔ الزام ثابت نہ ہونے پر 30 لاکھ روپے جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ اداروں کو نشانہ بنانا بند کریں، اب کوئی پگڑی اچھالے گا تو ہم اس کا فٹ بال بنائیں گے۔ سینیٹر فیصل وابڈا کی نیوز کانفرنس، بولے صرف الزامات نہیں چلیں گے، ثبوت دینا ہوں گے۔ اداروں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے جس میں سیاستدان بھی شامل ہیں۔ پردوں کے پیچھے نہ چھپیں، کھل کر بات کریں۔ معاملات پر سپریم جوڈیشل کونسل کو مداخلت کرنا ہوگی۔ سرحدوں پر جانیں قربان کرنے والوں کی وجہ سے آج ہم محفوظ ہیں۔ پاکستان کی آئی ایم ایف کو جولائی میں گیس اور بجلی مزید مہنگی کرنے کی یقین دہانی۔ نئے بیل آؤٹ پیکج کے لیے مذاکرات کے دوران وزارت خزانہ، ایف پی آر، توانائی اور اسٹیٹ بینک حکام کی بریفنگ۔ اصلاحات، بجٹ اہداف، توانائی ٹیرف، ترقیاتی منصوبوں، غریبوں کے لیے انکم سپورٹ پر غور۔ آئی ایم ایف کا موقف ہے کہ ٹیکس، توانائی اور حکومتی کمپنیز میں اصلاحات کے بغیر پروگرام آگے نہیں بڑھ سکتا۔ آئی ایم ایف حکومتی کمرشل کمپنیز کی فوری نجکاری چاہتا ہے۔ ترقیاتی منصوبوں میں نجی شعبے کو شریک کرنے کی بھی مانگ۔ غریبوں کو بجلی اور گیس ٹیرف میں سبسڈی بی آئی ایس پی کے ذریعے فراہم کرنے کی تجویز۔ پہلی بار مزدور پر بھی ٹیکس لگانے کا مطالبہ۔ آئی ایم ایف نے نئے قرض پروگرام کے لیے شرائط سامنے رکھ دی۔ آئندہ مالی سال سے ماہانہ 30,000 روپے سے زائد آمدن پر ٹیکس عائد کرنے کا مطالبہ۔ 3 سے 5 لاکھ آمدن پر ٹیکس بڑھانے کی تجویز۔ تنخواہ، پینشن اور کرائے پر ڈیجیٹل طریقہ کار سے ٹیکس وصولی کی جائے۔ ذرائع کے مطابق عالمی مالیاتی ادارے نے پراپرٹی سیکٹر پر بھی ٹیکس لگانے کا مطالبہ کر دیا۔ رہائشی پراپرٹی کی فروخت پر کیپٹل گین ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کی تجویز۔ آئی ایم ایف کا نئی اور لگژری گاڑیوں کی درآمد پر بھی ٹیکس بڑھانے پر زور۔ ٹیکس نیٹ بڑھانے اور ٹیکس چوری روکنے کے لیے اصلاحات کے عمل کو تیز کرنے پر اتفاق۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں 75,000 کا سنگ میل عبور۔ کاروبار میں اتار چڑھاؤ۔ 100 انڈیکس میں 133 پوائنٹس کا اضافہ، 74,665 کی سطح پر ٹریڈنگ۔
इंटर बैंक में डॉलर 7 पैसे महंगा, 278 रुपये 25 पैसे में फरोख्त। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार की बीजिंग में चीन के एग्जीक्यूटिव नायब वज़ीर-ए-आज़म डिंग ज़ोक्सियान से मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं का पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी सी पैक का दूसरा मरहला, तिजारत, इक़्तिसादी ताउन और सरमायाकारी समेत दो तरफ़ा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। पंजाब बॉर्डर क्रॉसिंग के जरिए राबते और वीज़ा के आसान निज़ाम पर भी गुफ्तगू। इसहाक डार का 26 मार्च 2024 को शांगिला हमले पर ताज़ियत का इजहार। गवर्नर की जानिब से डिनर की दावत भी काम न आई। वज़ीर आला और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा में तनाव शिद्दत इख्तियार कर गया। अली अमीन गन्नापुर ने फैसल करीम कुंडी पर खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद आने पर पाबंदी लगा दी। वज़ीर आला ने गवर्नर की रिहाइश का अपनी तहवील में ले ली। फैसल करीम कुंडी KP हाउस में अपनी एनेक्सी इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। अली अमीन गन्नापुर ने मुतालिका स्टाफ को भी आगाह कर दिया। सदर किसी पार्टी का नहीं, पूरे पाकिस्तान का है। सदर की तकरीर के दौरान जो हालात पैदा हुए वो अच्छे नहीं थे। MQM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल, बोले हम सब के एक दूसरे से इख्तलाफात रहे। सदर जरदारी से जब गुफ्तगू हुई उन्हें मस्बत पाया। हर कोई खुद को पारसा और दूसरे की तस्हीह करता है। कराची में टैंकर माफिया पानी चोरी करके बेचता है। सिंध में 11,000 स्कूल घोस्ट हैं। यूनिवर्सिटियां बेरोजगार पैदा करने वाली फैक्ट्रियां बन चुकी हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में 9 मई के दर्ज मुकदमात में नामजद 500 से ज्यादा मुलजिम पेश। अदालत ने शिबली फराज, राजा बशारत, जरताज गुल और जैन कुरैशी समेत 20 से 25 मुलजिमात की जमानत कंफर्म कर दी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। अगली समात पर पेश होने का हुक्म। आइंदा समात 29 मई को अडियाला जेल में होगी। तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आईने पाकिस्तान के वफ़द का दौरा फैसलाबाद। महमूद खान अचकज़ई, साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली और रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असद कैसर, सरदार लतीफ़ खोसा शामिल। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सदर साहिबजादा हामिद रजा और तर्जुमान तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आईने पाकिस्तान अख़ूनज़ादा हुसैन यूसुफ़ज़ई भी वफ़द का हिस्सा। रहनुमाओं की मुल्कगीर एहतजाजी तहरीक के हवाले से तकरीब में शिरकत। मकामी क़यादत और अराकीन असम्बली से मुशावरत भी होगी। वज़ीर आला पंजाब ने स्कूल एजुकेशन रिफॉर्म्स का 5 साला प्लान तलब कर लिया। खुसूसी इजलास में पब्लिक स्कूल रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम का तफसीली जायजा। प्राइमरी स्कूल हेड्स को 32,298 कंप्यूटर टैब्स देने की मंजूरी। सरकारी स्कूलों के 3 लाख बच्चों को गूगल पर सर्टिफिकेशन के लिए मुआहदे की उसूली मंजूरी। पंजाब एजुकेशन करिकुलम एंड ट्रेनिंग के क़याम की तजावीज़ और सिफारिशात का जायजा लिया गया। ज़रई फीडर्स को 6 घंटे बिजली फराहम की जाए। तमाम ट्यूबवेल्स को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल किया जाए। खाद और बिजली पर सब्सिडी दी जाए। कोयटा में जमींदार एक्शन कमेटी का एहतजाज। बलूचिस्तान असम्बली के सामने 7 रोज से धरना जारी। मुजाहिरीन का कहना है मुतालिबात तस्लीम न हुए तो एहतजाज का दायरा बढ़ाने पर मजबूर होंगे। शदीद गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग का अजाब। हैदराबाद के शहरी इलाकों में 12 और देहात में 16 घंटे बिजली बंद रहने लगी। मुल्तान में बिजली की गैर एलानिया बंदिश से शहरियों को अजियत का सामना। पेशावर, कोयटा और कराची में भी लोड शेडिंग के दौरानिये में कमी न हो सकी। शहरियों का हुक्काम से नोटिस लेने का मुतालिबा। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म। पंजाब के वसती और जनूबी इलाकों में पारा हाई। KP के जनूबी अजला में दर्जे हरारत बतदरीज बढ़ने लगा। आज रात को कुरम, दीर और सवात में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में भी गर्मी का राज। खारान, कल्लार, खुसदार, मस्तूंग, जियारत और कोयटा में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। सिंध में शदीद गर्मी की लहर बरकरार।
پاک فوج کا ایک اور افسر وطن پر قربان، شہید میجر بابر نیازی کی نماز جنازہ جوب کینٹ میں ادا۔ ISPR کے مطابق نماز جنازہ میں اعلیٰ فوجی اور سول افسران اور عوام نے شرکت کی۔ شہید کو مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ آبائی شہر میاں والی میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ پاکستان کی مسلح افواج قوم کے شانہ بشانہ کھڑی ہیں، مادر وطن سے دہشت گردی کے خاتمے تک جنگ جاری رہے گی۔ صدر مملکت وزیر اعظم وزیر اعلیٰ بلوچستان کا قوم کے سپوت کو خراج عقیدت۔ اور ہزاروں سال قدیم کیلاش تہوار چلم جوش جاری، وادی گیتوں سے گونج اٹھی، شرکا کا ڈھول کی تھاپ پر رقص۔ فیسٹیول 3 دن جاری رہے گا، سب سے بڑی تقریب جھاسو میں ہوگی۔ اب خبر آپ کی دسترس میں، ہر وقت بر وقت۔ ابھی سنو نیوز کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بین الاقوامی حالات سے یقین کے ساتھ۔